آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے لوگوں کو روکا، اس کی عزت کے گویا کہ حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جس نے یہ عمل کیا، لوگوں کو روکا، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کی آگ کو بچائیں گے، یعنی اس کے چہرے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا سرمایہ علماء کرام ہے، اور یہ علماء اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کسی بھی دنیاوی لالچ کے پیچھے لگ کر ادا نہیں کرتے کہ ہمیں معاوضہ ملے گا تو ہم دین کا کام کریں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ علماء مختلف دینی خدمات میں مصروف ہیں اور وہاں پر ان کو مالی معاوضہ ملتا ہے تو یہ اس کے عوض کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو حبس الوقت کی وجہ سے ایک گویا کہ شرعی مسئلہ ہے۔ جو دینی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری ادا کرنا اس لیے ہے کہ دین کو بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو ہر وقت حق پہ کھڑی رہے گی، اس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں طائفۃ منصورین، طائفہ منصورہ ہوگا۔ اگر اس دور میں دیکھا جائے تو پوری دنیا کے مختلف علماء کام کر رہے ہیں، کسی کی محنت سے انکار نہیں ہے، لیکن چند علماء کو اللہ نے ممتاز بنایا ہے۔ اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں اسلامی دنیا کے اندر تو پاکستان کے علماء کرام کا کردار بڑا مثبت اور معتدل ہے۔ جو ہمارے اکابر ہیں وہ اس وقت اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اس دور کا طائفہ منصورہ ہیں، اور ان کی خدمات یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اب آج جب علماء اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو کبھی کوئی اٹھ کر آتا ہے اور ان پر اعتراض کرتا ہے، کوئی ان کی برائی کرتا ہے، اور کوئی اگر منع کرے تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی فلاں فلاں چیزیں دیکھو۔ اب کوئی عالم اگر اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، چاہے اس کو نعمتیں تحفے میں ملی ہوں، اس کو وراثت میں ملی ہوں، چاہے اس کا اپنا ذاتی کاروبار ہو، تو نعمتوں کا اختیار کرنا تو کوئی منع نہیں۔ اب اس پر اعتراض ہے۔ ایک ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو دیندار ہوگا اس کو قسموں پرس ہونا چاہیے، جو دیندار ہوگا اس کو کمانا نہیں چاہیے، جو دین کی بات کرتا ہے وہ ہر وقت چٹائی پر بیٹھا رہے، اچھی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کہاں سے لکھا ہے، کہاں ثابت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں 10 مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابی جن کو ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، تقریباً وہ سارے کے سارے بڑے تاجر تھے، اور جن میں معروف نام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اور دیگر کئی حضرات یہ ماشاءاللہ بڑا مال رکھتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے 1000 غلام تھے جو ان کو روز کما کے لا کے دیتے تھے، 10 مبشرہ میں سے۔ تو حلال کمانا اور اپنے پاس نعمتوں کو ہونا کوئی برا نہیں ہے، یہ اللہ نے نعمت دی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جن کے پاس مال تھا، جب وہ آئے تو انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تمہیں چاہیے اس کو اپنے اوپر ظاہر کرو۔ آج یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ بس مسلمانوں کے عیوب کو بیان کیا جائے، اور اسلام کو تو کہہ نہیں سکتے تو علماء اسلام کے اوپر لب کشائی کی جائے، اور جو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اپنے بڑوں سے یہ بات سنی اور بارہا سنی، اور گزشتہ 20-25 سال سے یہ بات سنتا آ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ علماء کو جو ہے وہ لعن طعن کریں گے، اور اس کا مقصد علماء نہیں ہوں گے، اس کا مقصد اسلام ہوگا، لیکن چونکہ وہ اسلام کو کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے علماء کے اوپر لعن طعن کریں گے، اور اس کے ذریعے دین کی عمارت کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے
گرچہ یہ حدیث عام ہے، عام مسلمان کی برائی بھی کرنا اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اگر کہیں پر کسی کا مرض متعدی ہے تو اس کے الگ مسائل ہیں، وہ علماء سے جا کے پوچھیں، لیکن علماء کرام جو ہمارے سر کے تاج ہیں، وقت کا کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مفکر اسلام ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی کس عہدے کے اوپر ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، ان کی غیبت میں مجلسیں گرم کی جا رہی ہیں، برائیاں کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اپنی زبانوں کو بھی لگام دیں، اپنے ہاتھ کو بھی لگام دیں، اپنی گفتگو کے اوپر کنٹرول رکھیں، ورنہ یاد رکھیں کل قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com